کبھی سنا یہ موضوع؟ پیغمبر بھی ہنستے ہیں. ہنسنا کوئی بری چیز نہیں ہے، بلکہ خود سید دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تبسم کا فی وجہ عقیق کا صدقہ تھا. جنہیں سمجھ آئی تو وہ سبحان اللہ کہہ گئے، جنہیں نہیں آئی وہ بھی کہہ گئے. مجھے یاد ہے ایک مرتبہ میں تقریر کرنے کھڑا ہوا تو موضوع تھا ختم نبوت. ختم نبوت کا حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا. خطبہ پڑھنے کے بعد میں نے کچھ 2-3 آیتیں لا حول ولا قوت 2-3 میں نے عربی جملے پڑھے. اب میں اگر آپ کو جملے سناؤں تو ممکن ہے کہ وہ آپ سن کر سبحان اللہ کہیں. ہوا تھا ایسا میرے ساتھ. الفیل ملفیل، الفیل اگر میں سر لگا کر پڑھوں نا تو پھر نعرے بھی لگیں گے. الفیل ملفیل وما ادراک ملفیل ذنبہ کثیر وخرطومہ طویل. اب اسے اگر تھوڑی سی سر لگاؤں میں الفیل ملفیل تو سبحان اللہ تو کہیں گے. اب نہ ہوا تو میں کہو سبحان اللہ. کتنی نیکیاں ملتی ہیں چاہے بے وقت ہی کہیں. تو الفیل ملفیل وما ادراک ملفیل. کیونکہ پہلے میں کہہ چکا ہوں کہ یہ کوئی گڑبڑ سی ہے، آیتیں نہیں ہیں تب آپ سبحان اللہ کہہ رہے تھے، ورنہ ممکن تھا آپ کہہ دیتے سارے. جب انہوں نے سبحان اللہ کہا نا سب نے، میں نے کہا بھائی آپ نے سبحان اللہ کس بات پر کہا ہے؟ جی آپ نے قرآن پڑھا ہے. بعد میں آنے والے خطیب صاحب سے میں نے کہا اب آپ جانے اور آپ کے سامعین جانے. جنہیں آپ کو جمعہ پڑھاتے ہوئے 20 برس ہو گئے، انہیں اتنا پتہ نہیں کہ قرآن پڑھ رہا ہے یا کسی جعلی نبی کا جو ہے وہ کلام پڑھ رہا ہے. یہ مسلمہ کذاب کا کلام تھا، جھوٹے نبی پر جو جھوٹی وحی نازل ہوئی تھی. تو ہمارے سامعین تو ایسے بھی ہوتے ہیں جب جھوٹے نبی کی وحی سنا ہوتا بھی سبحان اللہ. امتیاز نہیں ختم، وہ ختم ہو گیا اصل میں. تو بہرحال اچھی بات ہے آپ نے سبحان اللہ کا. فتبسم ضاحکا من قولها کے تحت میں نے ایک حدیث پاک کا ٹکڑا عرض کیا کہ تبسم کا فی وجہ اخی کا صدقہ. ترجمہ یہ ہے کہ اے میرے امتی، حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ تیرا کوئی بھی امتی ہو، تیرا اپنے مسلمان بھائی کے سامنے آنسمکھ چہرہ کر کے بات کرنا صدقہ ہے. ماشاءاللہ سبحان اللہ. پیسے خرچ کرنا بھی تو صدقہ ہے، لیکن اگر تو خندہ پیشانی سے اور ہنستے چہرے کے ساتھ بالکل خوش خرم ہو کر تو تبسم کرتے ہوئے بھائی سے جو ہے ملاقات کرتا ہے، اسے سلام کرتا ہے، یہ بھی صدقہ ہے. تو جنہوں نے جو ہے تبسم کو، ہنسنے کو ایک صدقہ قرار دیا تو وہ ہنسنا برا تو نہیں ہو سکتا. تو لہذا تبسم جس کو قرآن کریم کی آیت کریمہ نے بیان فرمایا فتبسم ضاحکا من قولها، حضرت سلیمان علیہ السلام کی اونٹی کی اس بات سے سن کر اسے تو تبسم فرمایا آپ نے. تو تبسم جو ہے فرمانا حضرات انبیاء کرام کی سنت ہے. ماشاءاللہ سبحان اللہ. اب میں اس پر تھوڑی سی آگے گفتگو کرتا ہوں کیونکہ ٹائم کا بھی کافی خیال ہے، حضرات نے تقریر بھی کرنی ہے. ایک دو صرف باتیں کہ حضور سید دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بھی کئی مرتبہ تبسم فرمایا. جب آپ ہمیں تعلیم دے رہے ہیں کہ تم اپنے بھائی سے ملتے وقت جو ہے تبسم تمہارے چہرے پہ ہونا چاہیے،
اور خوش چہرہ لے کر ملو. تو حضور علیہ السلام تو خود جو ہے آپ کی شان کو بڑی بلند و بالا ہے. اس لیے حضرات صحابہ کرام جو ہیں وہ فرماتے ہیں، مثلا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10-15 سال تک حضور کے گھر میں کام کرتے رہے. بچے تھے تب گئے تھے. تو بچے کو جوانی تک اگر کام کرنے کا موقع مل جائے تو اسے جو ہے گھر والے کی زندگی کا بڑا پتہ ہوتا ہے. فرماتے ہیں کہ ما رأیت احدا اکثر تبسما من رسول اللہ، کہ میں نے زندگی بھر رسول اللہ سے بڑھ کر تبسم کرنے والا کوئی نہیں دیکھا. آپ اتنا مسکراتے تھے، ہر وقت آپ کا چہرہ جو ہے اس پر مسکراہٹیں ہوتی تھی. کبھی جو ہے ناراضگی یا غصے کا مسئلہ وہ ہو سکتا ہے کہ 4-5-6 سال کے بعد ایک مرتبہ ہو گیا، ورنہ اکثر آپ کا چہرہ پاک جو ہے اس پر تبسم، اس پر مسکراہٹ، اس پر خوشی کے آثار، اور یوں نظر آتا تھا کہ سرکار بڑے خوش ہیں. اور یہ خوشی کس کے لیے تھی؟ ساری امت کا غم ہو، چہرے پر خوشی ہو. تو یہ وہی کر سکتے ہیں. ہمیں تو معمولی سی پریشانی آئے چہرے کا رنگ اڑ جاتے ہیں. ایک دو باتیں صرف عرض کرتا ہوں حدیث کی روشنی میں. سیدنا حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ سید دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، انی لعالم اول رجل یدخل الجنہ. لوگوں میں یقین سے، حضور فرماتے ہیں کہ میں یقین سے کہتا ہوں کہ مجھے بخوبی علم ہے وہ شخص جو سب سے پہلے جنت میں داخل کیا جائے گا، میں اسے جانتا ہوں. سب سے پہلے حدیث پاک کے الفاظ ہیں، بخاری کے اندر بھی یہی ہے، ترمذی کے اندر دیگر جو ہم حدیث کی کتابوں کے اندر، کہ سب سے پہلا جنت میں داخل ہونے والا میں اسے جانتا ہوں. وہ آخر رجل یخرج من النار، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ جہنم کی آگ سے سب سے آخر میں کس کو نکالا جائے، اس کے بعد جو ہے وہ دروازہ بند. آخری جہنم سے نکلنے والا وہ بھی جانتا ہوں، اور جنت میں سب سے پہلے داخل ہونے والا وہ بھی جانتا ہوں. جب میں سارے آ گئے تو گویا سب جنتیوں کو اور سب دوزخ سے رہائی پانے والوں کو، حتیٰ کہ آخری شخص تک، سب میرے علم میں خدا نے مجھے بتا دیا. اب ذرا تھوڑا سا دیکھیں کہ حضور فرماتے ہیں وہ آخری آدمی جس کو جو ہے جہنم سے نکالا جائے گا. تھوڑی سی مزید اس کے بارے میں تمہیں بات بتا دیتا ہوں. یؤتی بالرجل یوم القیامہ، قیامت کے دن ایک آدمی کو جو ہے وہ پیش کیا جائے گا دوزخ میں ڈالنے سے پہلے حساب و کتاب کے لیے لایا جائے گا. ٹھیک ہے جی، آگے فیقال، تو کہا جائے گا، اللہ آرڈر دے گا فرشتوں کو کہ اس کے جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں جسے ہم صغیرہ گناہ کہتے ہیں، اس نے بہت سے گناہ چھوٹے چھوٹے کیے، ذرا ایک ایک کر کے اسے دکھاؤ، یہ ہیں تمہاری کرتوت، بڑے نہیں چھوٹے. ہاں، عارضوا علیہ صغار ذنوبہ، اس کے چھوٹے گناہ اس پر پیش کرو. وَتُخْفَوْا مِنْهُ كِبَارُهَا، اور بڑے بڑے چھپا کر رکھو، ان پر ابھی پردہ ڈال دو، وہ سمجھنے میں لگا. اب چھوٹے چھوٹے گناہ، جب ایک گناہ پیش کیا جائے گا فَيُقَالُ لَهُ، پوچھا جائے گا هَلْ عَمِلْتَ، تو نے یہ کیا تھا؟ اب انکار کہاں کر سکتے؟ هَلْ عَمِلْتَ كَذَا كَذَا وَكَذَا، یہ تو نے کام، یہ تو نے کام، یہ تو نے کام. وَهُوَ مُقِرٌّ، اور وہ اقرار کر رہا ہے. یہ اقراری مجرم ہے. یا اللہ جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں، جو گناہ مجھے دکھائے جا رہے ہیں، ایک ایک گناہ میں نے کیا ہے، مجھے اقرار ہے، انکار نہیں ہو سکتا. وَهُوَ مُشْفِقٌ عَنْ كِبَارِهَا، اب چھوٹے گناہ جب دکھائے جا رہے ہوں تو مطلب یہی ہے نا کہ ڈنڈے پڑنے والے ہیں، کرتوت تیرے ایسے ہیں تجھے سزا ملنے والی ہے. جب چھوٹے گناہ فرض کریں کہ اسے 1000 دکھایا گیا، کہے گا ان کی اگر سزا مل گئی، اب تو بڑے پیچھے ہیں، ابھی
बड़े गुनाह पीछे हैं, तो मेरी तो जिंदगी भर सारी जिंदगी जहन्नम के अंदर ही गुजरेगी। वह मुश्फिकुन मिन्हा, और वो छोटे गुनाहों को देखकर डर रहा था, मेरा क्या बने, और है भी क्या करिए। गुनाह इस तरीके से अगर सामने कर दिए जाएं और पता हो कि आज सजा जजा होगी, तो आदमी जो है ना डर के मारे कांपता है। अब जब वो डर रहा होगा, तो इसके बाद आगे हजूर फरमाते हैं, जब डर रहा होगा फ़युक़ालु, फिर अल्लाह की तरफ से एक आर्डर आएगा, ओ तू मकाना कुल्ले सय्यतिन अमलहा हसना, कि फरिश्तों जितने भी इसने छोटे गुनाह किए, उन छोटे गुनाहों में से हर एक एक गुनाह के बदले इसको एक एक नेकी दे दो। रहमत जोश पे आ गए। जितने छोटे गुनाह इसने किए हैं या जिसने छोटे गुनाह इसको दिखाए गए, तो फरिश्तों तुम उन नेक गुनाहों के बदले में वहां एक एक नेकी लिख दो। अब वही जो आधा सेकंड पहले डर रहा था मेरे साथ क्या होगा, अब वही छोटे गुनाह नेकियां बन गई, तो कितना खुश होगा जब उसने ये देखा कि अल्लाह पाक तो मेरे गुनाहों को जो है नेकी में तब्दील कर रहा कर, समझे कि नहीं। फ़यक़ूलु, अब बंदा खुद बोलेगा, वही गुनहगार जो थोड़े लम्हे पहले कह रहा था अब मैं गुनाह और देखने के काबिल नहीं हूँ, इतने ही काफ़ी हैं। जब अल्लाह रहमत पे और जोश की रहमत फरमाया कि इसकी नेकी जो है वो बराबर इसके गुनाहों के बराबर कर दो, अब वही गुनाहगार शख्स जो है अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ करेगा, इन्ना ली ज़ुनूबन मा अराहा, या अल्लाह मेरे कुछ गुनाह ऐसे भी हैं जो मैंने अभी नहीं देखे। जब नेकियां मिलने लगी हर गुनाह के बदले, तो बड़े बड़े गुनाह जो छुपा रखे थे ना, वो खुद कहेगा या अल्लाह कुछ मेरे गुनाह ऐसे भी हैं कि जो अभी मैंने देखे नहीं हैं। तो मतलब यह है कि उनकी भी नेकियां अता फरमा दे। ये रहमत जोश में थी। अब जब जो हजूर अलैहिस्सलाम ने ये फरमाया कि वो बंदा यूं अर्ज करेगा, तो हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला इस रवायत के रावी फरमाते हैं कि फ़लक़द रअयतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाहिका हत्ता बदत नवाजिज़ु। ये जब वो बंदा कहेगा ना कि या अल्लाह मेरे और भी गुनाह हैं, तो ये कहकर उसकी वो बात बयान करके हुजूर मुस्कुरा दिए, इतने मुस्कुराए कि आपके ये दंदाने मुबारक नजर आने लगे। किस बात पर मुस्कुराए कि खुदा रहमत करने लगा है। एकदम जो मरा हुआ था बेचारा वो इस तरह जिंदा हो गया, तो खुदा की रहमत जो है उस पर मुस्कुराए कि अल्लाह की रहमत जो है, रहमत खुदा बहानमी जो है। तो मालूम हुआ कि सरकार दो आलम हुजूर खत्मी मरतबत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी गाय बगाए तबस्सुम फरमाया करते थे। एक रवायत और फिर खत्म। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि एक और शख्स जिसको दोज़ख से निकाला जाएगा, उसका वाक़या आप यहाँ फरमाते हैं कि उसको जब निकाला जाएगा जहन्नम से, फरमाते हैं जिस तरह छोटा बच्चा जो चल नहीं सकता और अपने सुरीन के बल घिसल घिसल के चलता है, तो जब कहते हैं कीसी मारना। अब उर्दू में मेरे पता क्या कहते हैं, नहीं एक कोई करिए अंग्रेजी से हम बताऊंगा क्या कहते हैं, कीसी मारना, रेंगना, चलो जो भी है समझ गए आप लोग। तो जैसे बच्चा जो है खड़ा नहीं हो सकता, पाँव उसके घुटने और टांगों में ताकत नहीं होती, लेकिन चलता तो है ना, तो यूं जो है ना वो घिसल घिसल के चलता है। इस तरह वो जहन्नम से निकलने वाला आग ने उसकी जो है पाँव की ताकत, टांगों की ताकत खत्म कर दी होगी, वो उठकर चलने के काबिल नहीं है। तो फिर चलेगा कैसे, जिस तरह वो छोटा बच्चा चलता है। ये हुजूर बयान फरमा रहे हैं। जब वो जहन्नम से निकलेगा तो निकलने के बाद यूं वो